السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: صدر مملکت آصف علی زرداری چین روانہ ہو گئے۔ سندھ بچوں میں HIV ایڈز کی مہلک بیماری میں بازی لے گیا۔ سول اسپتال خیرپور میں غیر حاضر ڈاکٹرز چوری سینہ زوری پر اتر آئے۔ محکمہ سے سندھ کا قانون سے کھلواڑ کا بادشاہ، DG ہیلتھ کا کون احتساب کرے گا؟ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی حقائق پر مبنی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو آپ کی ترجمان ہے تو لائک، فالو، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، سول اسپتال خیرپور کے شعبہ حادثات میں ڈیوٹی ڈاکٹرز کی عدم موجودگی اور مریضہ بچی کو ہنگامی طبی امداد کی عدم فراہمی کے بعد زیر تربیت ڈاکٹر کا مریضہ بچی کے ورثاء سمیت وہاں موجود خاتون سماجی کارکن شہناز شیخ کے ساتھ طبی اخلاقیات کی حدیں پار کر کے حد تک آمیز ان کی بے عزتی کیا جانا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار کے علاوہ ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ پھر مسیحاؤں کی جانب سے OPD کے بائیکاٹ کا عمل سراسر چوری اور سینہ زوری، بلکہ مذکورہ ہڑتال اور احتجاج نے ان گھوست ڈاکٹروں و دیگر عملے کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے تاحال ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے بجائے حیرت انگیز طور پر شہناز شیخ کے خلاف FIR کا اندراج اور مسلسل غریب دوست، مریض دوست سماجی خاتون کارکن شہناز شیخ کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم جوئی صوبے میں جمہوری سیاست کا جنازہ نکلنے کے مترادف ہے۔ ذرا دھوم سے ہی اسے نکلنا چاہیے، جبکہ اس سے مماثلت پر مبنی کراچی کے سول اسپتال میں بھی پیدا ہونے کچھ ایسی ہی صورتحال جاری ہے، جس کا مستند ثبوت میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کا یہ عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اردو اور انگریزی اخبار کے مذکورہ تراشے آپ نے ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے، جس میں حکومتی جماعت کی ذیلی تنظیم پیپلز پیرامیڈیکلز کے ذمہ دار سینئر رہنماؤں حضرت کلام اور محمد حنیف آوان کا بیان ہے، لیکن اس خبر میں کسی افسر کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ جب LDN نے فون پر مذکورہ رہنماؤں سے رابطہ کر کے افسر کا نام معلوم کرنا چاہا تو انہوں نے سول اسپتال کے MS کے نام کی تصدیق کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے کہا کہ آپ سمیت کس صحافی کو اس وقت ڈاکٹر خالد کی کرپشن، ملازمین کو ڈرانا دھمکانا اور غریب ملازمین کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا، کیا صحافیوں کو یہ پتہ نہیں ہے؟ لیکن بدقسمتی سے ان میں سے بعض صحافی سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کی ادویہ کا آرڈر بنوانے پر خبر نہ چلانے کے لیے مجبور ہیں۔ انہوں نے خود سوال کیا، کیا MS کا منصب انہیں مذکورہ ظلم اور ناانصافی کی اجازت دیتا ہے؟ ان رہنماؤں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے تحریری طور پر اپنی جماعت کی قیادت کو علیحدہ سے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ حکومت MS کے ان اقدامات سے بدنام اور ہماری پارٹی کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی یہ حیرت انگیز رپورٹ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر سید محمد خالد، بخاری کلینک والے ولد سید عبدالقادر، محکمہ صحت کے اسپیشلسٹ کیڈر کے وہ خلاف قانون MS ہیں جن کے قومی شناختی کارڈ کے پیشے کے خانے میں وہ سرکاری ملازم کے بجائے پرائیویٹ ملازم ہیں۔ اب جبکہ ان کی مدت ملازمت پوری ہونے والی ہے اور چند ماہ بعد وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، انہوں نے یہ اہم قانونی تبدیلی تاحال قومی شناختی کارڈ میں کیوں نہیں کرائی ہے؟ جبکہ
ممتاز ماہرین قانون کے مطابق وفاقی محکمہ داخلہ کو اس کا فوری سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر خالد کے بیرون ممالک کے ان سفر کی چھان بین کرنی چاہیے جو انہوں نے ایکس پاکستان لیو کے بغیر بیرون ممالک کے سفر کیے ہیں، اور وفاقی محکمہ داخلہ کو اپنی قومی ذمہ داریوں کو فوری ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح میڈم منسٹر کو بزوم خود ایماندار ہونے کے دعوے دار ایم ایس سے یہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حال ہی میں سول اسپتال کی او پی ڈی میں لگے سایہ دار درختوں کی کٹائی کے عوض ہونے والی آمدنی 1,20,000 روپے کی رقم ٹریجری میں قانون کے مطابق جمع کروائی گئی ہے یا نہیں۔ اگر وہ واقعی اپنے دعوے میں حق بجانب ہے اور یہ رقم جمع کرا دی گئی ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر نہیں جمع کروائی گئی ہے تو میڈم منسٹر ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو خود ہی ان کی امانت اور دیانت کے بارے میں فیصلہ فرما لیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔